السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ ومن تبعهم بإحسان إلی یوم الدین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا۔ وقال تعالى لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي۔ صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا، اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والفعل والنية۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، آمين يا رب العالمين۔ بزرگان محترم، برادران مکرم، عزیز ساتھی اور دینی بھائیوں، پوری کائنات میں جتنی نعمتیں ہیں ان تمام نعمتوں میں اہل ایمان کے لیے سب سے بڑی نعمت ایمان کی نعمت ہے، دین اسلام کی نعمت ہے۔ اس نعمت سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہو سکتی۔ اسی نعمت پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں کامیابی اور آخرت میں نجات کا وعدہ فرمایا ہے۔ اسی نعمت کے ذریعے سے بندہ اپنے رب کے قریب ہوتا ہے اور اپنے رب کی چاہتوں کو پاتا ہے۔ یہ نعمت اگر چھن جائے اور یہ نعمت سے اگر بندہ محروم ہو جائے تو دنیا میں اس سے زیادہ محروم القسمت کوئی اور نہیں ہو سکتا۔ اگرچہ اس کے پاس دنیا کی بہت سی دولتیں ساتھ ہوں، مال کی نعمت بھی ساتھ ہو، اولاد کی نعمت بھی ساتھ ہو، جائیداد کی نعمت بھی ساتھ ہو، عہدے اور کرسی کی نعمت بھی ساتھ ہو، لیکن اگر ایمان کی دولت سے وہ محروم ہے تو یہ ساری نعمتیں اس کے لیے بیکار ہے، بے حیثیت ہے۔ سب سے بڑی دولت ایمان کی دولت ہے، اور اس کے مقابلے میں سب سے بڑی محرومی بے ایمانی کی محرومی ہے۔ کسی کے پاس اگر ایمان نہیں ہے، ایمان کی نعمت اگر اس کے پاس نہیں ہے، اس سے بڑا محروم کوئی اور نہیں ہو سکتا۔ اگرچہ کہ اس کے پاس دنیا بھی ہے، دنیا کا عہدہ بھی ہے، دولت بھی ہے، جاہ و حشمت بھی ہے، اولاد بھی ہے اور جائیداد بھی ہے، لیکن چونکہ وہ ایمان کی نعمت سے خالی ہے، یہ نعمتیں کوئی معنی نہیں رکھتی۔ اہل ایمان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر بجا لانا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں ایمان کی دولت سے بہرور فرمایا ہے، ایمان کی دولت سے مالا مال فرمایا ہے۔ حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب ایمان کی دولت سے سرفراز فرمایا اور ایمان کی دولت سے مالا مال فرمایا، اس ایمان کی دولت ملنے کے بعد ان کی نظر میں دنیا کی کوئی دولت اور کوئی نعمت کوئی معنی نہیں رکھی۔ یہی وجہ ہے کہ انہوں نے اسلام قبول کرنے کے بعد اسلام پر ثابت قدمی کے لیے اور اسلام پر گامزن رہنے کے لیے جو کچھ انہیں کرنا پڑا، جو کچھ سودا انہیں کرنا پڑا، سب کرنے کے لیے وہ تیار ہوئے۔ انہیں اذیتیں برداشت کرنی بھی پڑی، انہوں نے اسے بھی برداشت کیا، تکلیفوں کو سہنا پڑا، تکلیفوں کو اٹھانا پڑا، اسے بھی انہوں نے برداشت کیا۔ اپنوں سے بھی تکلیفیں ملی ہیں، غیروں سے بھی تکلیفیں ملی ہیں،
گھر والوں سے بھی تکلیفیں ملی ہیں، باہر والوں سے بھی تکلیفیں ملی ہیں، شہر والوں سے بھی تکلیفیں ملی ہیں، بیرونی شہر والوں سے بھی تکلیفیں ملی ہیں، سب تکلیفوں کو انہوں نے ایمان کے لیے برداشت کیا۔ اور پھر آگے موقع ایسا آیا کہ ان کی جائیداد کو ان سے چھین لیا گیا، اس کے لیے بھی وہ رضامند ہو گئے۔ اور پھر اس کے بعد ایسا موقع بھی آیا کہ انہیں ان کے شہر سے نکلنا پڑا اور اس کے لیے انہیں مجبور کر دیا گیا، وہ ایمان کے لیے اسے بھی برداشت کر گئے، مال کو چھوڑ دیا، اولاد کو چھوڑ دیا، جائیداد کو چھوڑ دیا، اور اپنے وطن عزیز کو چھوڑ کر بدن کے کپڑوں سے اپنے شہر سے باہر نکل گئے۔ حضرات صحابہ نے پہلی مرتبہ جو ہجرت کی تھی وہ حبشہ کی جانب ہجرت کی تھی، وہ صحابہ کی تعداد کم تھی، اور بعد میں حضرات صحابہ مدینہ منورہ ہجرت کر کے تشریف لے گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں پھر اجازت مرحمت فرمائی کہ اب مدینہ منورہ جا سکتے ہیں، وہاں حالات ہموار ہیں اور مسلمانوں کے لیے سازگار ہیں۔ حضرات صحابہ مدینہ منورہ رخصت ہوئے اور وہاں قیام پذیر ہوئے، اور پھر خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حکم آنے کے بعد پھر مدینہ منورہ تشریف لے گئے، اور وہاں سے پھر اسلام کو پھلنے اور پھولنے کا موقع نصیب ہوا۔ ایمان کی نعمت کے لیے انہوں نے سب کچھ برداشت کیا۔ حضرات صحابہ کرام کا یہ عمل بتاتا ہے کہ ایمان سے بڑی کوئی دولت نہیں، اور حضرات صحابہ کرام کی نظر میں ایمان سے بڑی کوئی چیز نہیں تھی، وہ کسی کو وقت دیتے ہی نہیں تھے۔ انہوں نے ایمان کو گلے سے لگایا اور سینے میں اتارا، اور ایمان پر ثابت قدم رہے، اور ایمان کو لے کر دنیا سے رخصت ہوئے۔ سب سے بڑی نعمت ایمان کی نعمت ہے، سب سے بڑی دولت ایمان کی دولت ہے، اور اگر سب سے بڑی کوئی محرومی ہے وہ بے ایمانی ہے۔ ایمان کی دولت سے محروم ہو جانا، کفر اور شرک کے دلدل کے اندر پھنس جانا اور اسی کے ساتھ زندگی گزارنا، اللہ کی نافرمانی کے ساتھ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکموں کے خلاف ورزی کے ساتھ زندگی گزارنا، اس سے بڑی کوئی محرومی نہیں ہو سکتی۔ حضرات صحابہ کرام بے ایمانی کو سب سے بڑی محرومی سمجھتے تھے، اس وجہ سے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہموطن ساتھ رہتے تھے اور ہم وقت ساتھ رہتے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو فکر تھی انہوں نے اسی فکر کو اپنی فکر بنایا تھا۔ وہ جانتے تھے کہ ایمان سے ہٹ کر بے ایمانی کی محرومی کتنی بڑی محرومی ہے، وہ اگر ساتھ لگ جائے آدمی کی دنیا بھی خراب ہے اور آدمی کی آخرت بھی خراب ہے۔ ان لوگوں کو سدھارنے کے لیے، ان لوگوں کو سنوارنے کے لیے، ان لوگوں کو ایمان کی دولت سے بہرور کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح جد و جہد کرتے تھے، حضرات صحابہ کرام بھی آپ کے شانہ بشانہ اسی جد و جہد میں شامل رہتے ہیں۔ ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرا اور قوم کا معاملہ یہ ہے کہ لوگ بالکل آگ کے قریب ہیں اور آگ میں گرتے چلے جا رہے ہیں، اور میں ان کے لیے خیر خواہ جیسا ہوں، میں انہیں ان کی کالر پکڑ کے، ان کی گردن پکڑ کے، ان کا موڈھا پکڑ کے میں انہیں جو ہے آگ سے نکال رہا ہوں، اور جو لوگ نکل گئے تو وہ کامیاب ہو گئے، اور جو اس کے باوجود بھی جو ہے چلے گئے آگ میں تو وہ پھر محروم ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مثال دے کر بتایا کہ میں تم کو آخرت کے عذاب سے بچانے کے لیے آیا ہوں، اور میری پوری کوشش یہ ہے کہ ایک ایک فرد جہنم کی آگ سے بچ جائے، اس لیے میں اسی کام کے لیے ہمدن مشغول ہوں اور اسی کوششوں میں لگا ہوا ہوں۔ ایک ایک فرد کو جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے میں کوشش کر رہا ہوں، اور ان کی کالر پکڑ کے اور ان کی گردن پکڑ کے ان کا موڈھا پکڑ کے میں نکال رہا ہوں، اور لوگ ہیں کہ اسی میں گرنے کے لیے تیار ہیں۔ جو بچ رہے ہیں وہ کامیاب ہو رہے ہیں، اور جو گر رہے ہیں وہ ناکام ہو رہے ہیں۔ حضرات صحابہ کرام بھی جو ایمان کی دولت سے محروم تھے، ایمان کی دولت سے انہیں بہرور کرنے کے لیے وہی جد و جہد کر گئے۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ اپنی کوششوں کے ذریعے سے اپنی کئی دوستوں کو اسلام کی طرف مائل کیا، انہوں نے اسلام قبول کیا، اور پھر آگے چل کر دیگر صحابہ نے بھی اس طرح کی کوششیں کی، اور یہ سلسلہ دراز ہوتا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد بھی حضرات صحابہ کرام نے اسی مشن پر قائم رہے اور اسی کام کو اختیار کیا،
اور لوگوں کو بلاتے رہے، ایمان کی دولت سے بہرور کرنے کی کوشش کرتے رہے. ان کی ساری کوششیں یہی تھی ایک ایک فرد ایمان میں داخل ہو جائے اور بے ایمانی کی زندگی سے وہ تائب ہو جائے. ایمان لے آنا انتہائی سعادت کی بات ہے، اور جو کفر کے بعد جو ایمان لائے ہیں انہیں ایمان کی قیمت کا اندازہ ہے، اور جنہیں ایمان کی زندگی مفت میں ملی ہے انہیں اس کا اندازہ نہیں ہے. حضرات صحابہ کرام جانتے تھے کہ کفر کے بعد ایمان کی قیمت کیا ہے، کفر کے بعد ایمان کی قیمت کیا ہے، اور کفر کے بعد ایمان کی لذت کیا ہے، اور ایمان کا مزہ کیا ہے. انہوں نے ایمان کے مزہ کو پا لیا تھا، اس لیے ان کے لیے پیچھے قدم لوٹنا اور پیچھے پلٹ جانا انتہائی ناپسندیدہ تھا. بلکہ وہ تو ایمان لانے کے بعد کسی معمولی عمل کو چھوڑ دینا بھی بہت بڑے خسارے کی بات سمجھتے تھے. لیکن جنہیں ایمان اور اسلام آبا و اجداد کے ذریعے سے ملا ہے، ان کے پاس ایمان اور اسلام کی اتنی قدر و قیمت نہیں ہے جیسے ہم لوگ ہیں. ہمارے پاس ایمان کی نہ اتنی قدر و قیمت ہے، نہ اسلام کی اتنی قدر و قیمت ہے، نہ اعمال کی اتنی قدر و قیمت ہے. اسی لیے ہم کبھی ان اعمال کو اختیار کرتے ہیں جن میں دل چاہتا ہے، اور ان اعمال کو چھوڑ دیتے ہیں جن میں دل نہیں چاہتا ہے. ایمان کی دولت سب سے بڑی دولت ہے. کفر کے بعد ایمان قبول کرنا یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے، اور اسلام قبول کرنے کے بعد اسلام سے پھر جانا انتہائی بدبختی کی بات ہے، انتہائی بدبختی کی بات ہے. اور جو اسلام قبول کرنے کے بعد پھر کفر کے راستے کو اختیار کر لیتا ہے اور ایمان کی ہدایت والے راستے کو چھوڑ کر گمراہی کے راستے پر گامزن ہو جاتا ہے، اسلام کی نظر میں اسے مرتد کہا جاتا ہے. اسلام چھوڑ کر پھر دوبارہ وہ کفر کے اور شرک کے راستے کو اختیار کر لے. ارتداد انتہائی محرومی کی بات ہے، اور جو شخص اسلام چھوڑ کر پھر کفر کو اختیار کر لے، مرتد ہو جائے، انتہائی بدبختی کی بات ہے. اسلام لانے کے لیے کسی کے لیے زبردستی نہیں ہے. آپ کا دل چاہے اسلام قبول کرے، دل نہ چاہے اسلام قبول نہ کرے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کو زبردستی نہیں کہا ہے کہ آپ نے مسلمان بننا ہی ہے. قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے. دل چاہا اسلام قبول کرے، دل نہ چاہا مت قبول کرے. لیکن اسلام قبول کر لینے کے بعد، ہدایت کے مل جانے کے بعد پھر گمراہی کی طرف لوٹ جانا، پھر کفر و شرک کی تاریکیوں کی طرف جو پلٹ کر چلے جانا انتہائی بدبختی کی بات ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر میں وہ شخص کو گرا دینے والا عمل ہے، اور وہ شخص دنیا میں بھی سزا کا مستحق ہوتا ہے اور آخرت میں بھی سزا کا مستحق ہوتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مرتدین کے بارے میں فرمایا، جو اسلام قبول کرنے کے بعد پھر جاتے ہیں کفر کے اور شرک کے راستے کو اختیار کر جاتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو اسلام قبول کر کے مرتد ہو جائے وہ واجب القتل ہے، اسے قتل کرنا واجب. وہ دھرتی پہ رہنے کے قابل نہیں ہے، وہ زمین پہ رہنے کے قابل نہیں ہے، وہ اللہ کی نعمتوں سے فائدہ اٹھانے کے قابل نہیں ہے. اللہ نے اسے ہدایت سے سرفراز فرمایا، پھر وہ گمراہی کی طرف چلا جاتا ہے. کفر اور شرک سے بھی زیادہ بدترین جرم یہ ہے کہ اسلام قبول کر کے پھر کفر کی طرف مائل ہو جانا. ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر کوئی شخص کلمہ پڑھ لیتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کا خون بہانا جائز نہیں، اس کا خون بہانا جائز نہیں الا یہ کہ کوئی شخص یہ 3 جرم کا ارتکاب کرنے لگ جائے. کسی مسلمان کو قتل کرنا جائز نہیں ہے بلا کسی وجہ کی، کیونکہ وہ اسلام قبول کر چکا ہے. اب اس کی جان بھی محفوظ ہے اور اس کا مال بھی محفوظ ہے، الا یہ کہ وہ 3 غلطیوں میں سے کوئی ایک غلطی کر جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک یہ ہے
کہ محسن شادی شدہ شخص زنا کا مرتکب ہو جائے. شادی شدہ شخص اگر وہ زنا کر لے، اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے قتل کرنا حلال ہے، جائز، اسے قتل کر دیا جائے گا. زنا انتہائی بدترین جرم ہے، گھناؤنا عمل ہے، اور اس کی سزا بھی انتہائی سخت ترین ہے. اور شریعت اسلام نے جو سزائیں مقرر کی ہے بڑے بڑے جرموں پر، جتنی بڑی بڑی سزائیں دی ہیں، ان سزاؤں کا مقصد بھی یہ ہے کہ دنیا ان جرموں سے پاک ہو جائے، اور لوگ وہ جرم کرنے سے پہلے 1000 مرتبہ سوچیں اگر میں یہ جرم کروں گا تو اس کی سزا یہ ہے، تاکہ لوگوں کو ان جرموں کے کرنے سے پہلے سوچنے کا موقع ملے. اگر کوئی غیر شادی شدہ یہ جرم کرتا ہے، زنا کرتا ہے، 100 کوڑے لگائے جائیں گے اسے. غیر محسن کہا جاتا ہے. غیر شادی شدہ اگر یہ عمل کرتا ہے 100 کوڑے لگائے جائیں گے. یہ کم سزا ہے اس کی. غیر شادی شدہ ہے، آپے سے باہر ہو گیا ہوگا، جذبات سے بے قابو ہو گیا ہوگا، اس سے غلطی ہو گئی ہوگی، یہ سزا ہے اس کے لیے کم. اور شادی شدہ ہونے کے بعد جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حلال اور طیب بیوی اس کے لیے مقرر کر دی ہے، اس کے باوجود پھر وہ غلط راستے کو اختیار کرتا ہے، ناگواری کے راستے کو اختیار کرتا ہے، حرام کاری کے راستے کو اختیار کرتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتی ہے اس کی سزا اس سے زیادہ سخت ہے کہ حلال بیوی ہونے کے بعد، جائز راستے ملنے کے بعد ناجائز راستہ اور حرام راستے کو اختیار کرتا ہے، اس کے لیے سنگسار کا حکم دیا گیا ہے، اسے پتھروں کی بارش کر کے قتل کر دیا جائے گا. یہ سخت ترین سزا ہے اس شخص کے لیے کہ جو شادی شدہ ہونے کے باوجود زنا کا ارتکاب کرتا ہے. آپ نے فرمایا کوئی اگر مسلمان اگر کوئی ایسا عمل کرتا ہے پھر اس کا خون حلال ہے. اور پھر دوسری بات آپ نے ارشاد فرمائی، اگر کوئی کسی کو ناحق قتل کرتا ہے اس کے بدلے میں پھر اس شخص کو قتل کیا جائے گا. ناحق قتل کا بدلہ یہ ہے کہ قاتل کو بھی قتل کر دیا جائے. اسلام کا یہ سخت ترین قانون ہے. یہ سخت ترین قانون نہیں بلکہ عدل انصاف کے ترازو پر ہے. یہ دنیا کے اندر یہ قانون نافذ کر کے دیکھیے، قتل غارت گیری پوری کی پوری بند ہو جائے گی، اس کا دروازہ ہی بند ہو جائے گا. اور سابقہ ادوار میں آپ جا کر دیکھیے، سابقہ حکومتوں میں آپ جا کر دیکھیے، جہاں اسلامی حکومتیں قائم تھی اور جہاں اسلامی قوانین نافذ تھے، وہاں کے جرائم کی فیصد کتنی تھی، اور آج دنیا کے ان ممالک کے اندر جہاں اسلامی قوانین کا بول بالا نہیں ہے، یہاں جرائم کی جو فیصد کتنی ہے. اخبارات آپ اٹھا کر دیکھیے، سر آپ کا شرم سے جھک جائے گا. ہر 2-4 نیوز کے بعد تیسری اور چوتھی نیوز یہی آئے گی کہ کسی نے کسی کو قتل کر دیا، اور بسا اوقات تو مقتول کو معلوم نہیں ہے کہ اسے کس وجہ سے قتل کیا گیا ہے، اور بعض معمولی چیزوں پر قتل کر دیا گیا. ابھی کل کی اخبار کی آپ نیوز ہے، اگرچہ کہ وہ جو ہے غیر مسلموں کا ہی معاملہ ہے، چاہے غیر مسلم ہو یا مسلمان ہو، بہرحال تو وہ انسان تو ہے، ان کے پاس بھی اپنی جان ہے، انہیں بھی دنیا میں زندگی گزارنے کا موقع ہے. معمولی بات پر، معمولی جائیداد پر جو ہے ان کا قتل کر دیا گیا، کوئی بات نہیں ہے، معمولی بات ہے. ایسے معلوم ہوتا ہے کہ انسانوں کی جانیں جانوروں کی جانوں سے بھی زیادہ سستی ہو گئی، بلکہ انسانوں کی جانیں حشرات الارض کی جانوں سے بھی زیادہ سستی ہو گئی ہے. آدمی چونٹیوں کو بھی مارتا ہے، ان کے بلوں کے اندر بھی اگر کوئی دوا ڈالتا ہے تو سوچ کر ڈالتا ہے، اور یہ سوچتا ہے کہ کہیں ان کی جانیں ضائع نہ ہو جائے. بہت ہی غور و فکر کے بعد پھر اس کے بعد ان کی جانوں کو تلف کرتا ہے. لیکن انسانوں کی جانیں ایسے معلوم ہوتا ہے کہ اس سے زیادہ سستی ہو گئی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد یاد آتا ہے، آپ نے ارشاد فرمایا قیامت کے قریب ایسا ہوگا کہ قاتل کیوں قتل کرتا ہے پتہ نہیں چلے گا، اور مقتول کیوں قتل ہوا ہے اسے بھی پتہ نہیں چلے گا. مارنے والے کو بھی پتہ نہیں وہ کیوں مار رہا ہے، اور مرنے والے کو بھی پتہ نہیں اسے کیوں مارا گیا ہے. فسادات کے اندر آپ دیکھ لیجیے، مارنے والے کیوں مارتے ہیں انہیں بھی پتہ نہیں ہے اس نے کیا غلطی کی ہے جسے ہم مار رہے ہیں، اور مرنے والے کو خود پتہ نہیں ہے کہ وہ کیوں مارا جا رہا ہے، آخر اس کی غلطی کیا ہے، آخر اس نے کیا جرم کیا تھا.
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی ناحق کسی کو قتل کرتا ہے تو پھر اس کے بدلے میں اس قاتل کو قتل کر دیا جائے گا، اس کا خون بہانا جائز ہے۔ یہ دوسرا شخص ہے۔ اور تیسرا، اسلام کے آغوش میں آنے کے بعد، اسلام کی آغوش سے نکل جائے اور کفر کے، شرک کے، ارتداد کے راستے کو اختیار کر لے، اسلام سے پھر جانے والے شخص کو قتل کرنا واجب ہے۔ یہ تین اشخاص ہیں جن کا خون حلال ہے اور جن کا خون بہانا جائز ہے۔ یہ تیسرا شخص مرتد ہے، اسلام سے پھر جانے کے بعد اس کا خون بہانا جائز ہے۔ اس کے علاوہ دیگر احادیث ہیں جن میں اسلام سے پھر جانے والوں کی شناعت کو، قباحت کو اور ان کی برائی کو بیان کیا گیا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں، ابتدائی زمانے میں بعض لوگ وہ تھے جو اسلام سے پھر گئے تھے، وہ اسلام میں داخل بھی ویسے ہی ہوئے تھے اور اسلام سے پھر بھی گئے تھے۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے ان پر بھی لشکر کو بھیجا تھا اور اس کے بعد ان سے فرمایا تھا اسلام قبول کرو ورنہ جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ، اسلام قبول کرو ورنہ جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اور آپ نے مرتدین کی یہ سرکوبی کی تھی آپ نے، اور اس کے لشکر کو آپ نے روانہ فرمایا تھا۔ اور اس کے بعد دیگر حضرات خلفائے راشدین کے زمانے کے اندر بھی جن جن لوگوں نے ارتداد کے راستے کو اختیار کیا انہیں کڑی سزائیں دی گئی تھی، اور اس کے ذریعے سے یہ بتایا گیا تھا اسلام قبول کرنا آپ کی مرضی میں ہے، لیکن اسلام سے پھر جانا انتہائی گھناؤنا جرم ہے جس کے نقصانات زیادہ ہیں، اس لیے وہ شخص زمین پہ رہنے کے قابل نہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے جب اسلام قبول کرنے میں اختیار ہے تو اسلام سے پھر جانے میں اختیار کیوں نہیں ہے؟ اس کی مرضی ہے وہ۔ ملٹری کے قاعدے سے آپ واقف ہوں گے، ملٹری میں اگر آپ کو اس ڈیوٹی کو جوائن کرنا ہے، آپ کو اختیار دیا گیا ہے، آپ چاہے جوائن کریں یا نہ کریں، جوائن کرنے سے پہلے پورے اصول و ضوابط آپ کو بتا دیے جاتے ہیں۔ اگر آپ جوائن کریں گے آپ کے لیے یہ ذمہ داریاں ہوں گی۔ وہ اپنی مرضی سے جو ہے ملٹری جوائن کر لیتا ہے، لیکن اب وہ اگر اس سے باہر نکلنا چاہتا ہے انہیں باہر نکلنے کی اجازت نہیں ہے۔ اگر کوئی نکلنا چاہتا ہے اسے کڑی سزا دی جائے گی۔ کیوں؟ ہم نے آپ کو بلایا نہیں تھا، آپ خود آئے، قانون سامنے رکھتے ہوئے آئے، آنے کے بعد ان اصولوں کی پاس و لحاظ نہیں کرتے ہیں، اسے باہر نکلنا چاہتے ہیں، آپ سزا کے مستحق ہیں۔ اگر وہ قانون درست ہے تو قانون الہی اس سے زیادہ درست ہے، اس کی قباحتیں ہیں، اس کی شناعتیں ہیں۔ وقت نہیں ہے ورنہ میں آپ کو بتاتا کہ مرتد ہونے کے بعد اس کا اثر دوسروں پر کیا پڑتا ہے اور اس کے جو ہے خراب نتائج کیا پڑتے ہیں، اور اس کی جو ہے اس غلطی کا اثر اس کی ذات پر، اس کے خاندان پر، اس کے متعلقین پر، اس کے ساتھ رہنے والوں پر کیا کیا اثرات پڑتے ہیں۔ اس کی مثال آپ یوں سمجھ جائیے، اگر جسم کا کوئی ایک حصہ خراب ہو جائے، کوئی ایک عضو خراب ہو جائے، اگر آدمی یہ کہے کہ نہیں یہ تو میرے جسم کا حصہ ہے، اسے آپ باہر نہ نکلیں، اسے آپ جو ہے درست نہ کریں اور اسے آپ جو ہے کاٹ کر علیحدہ نہ کریں، طبیب یہی کہے گا اگر آپ کو اس سے ہمدردی ہے تو پھر آگے آپ غور و فکر کر لیجئے، آپ کی زندگی اور آپ کی جان بھی محفوظ نہیں رہے گی۔ آگے چلتے چلتے دیگر اعضاء بھی خراب ہوں گے اور پھر آپ دنیا سے رخصت بھی ہو سکتے ہیں۔ اگر آپ اپنے دیگر اعضاء کی سلامتی چاہتے ہیں، زندگی کی سلامتی چاہتے ہیں تو اس عضو کو کاٹنا ہوگا اور اسے علیحدہ کر دینا ہوگا۔ یہی معاملہ مرتد کا ہے۔ اگر کوئی دین اسلام قبول کرنے کے بعد اسلام سے پھر جاتا ہے، شریعت یہی کہتی ہے اسے قتل کر دینا ہی پورے معاشرے کو صاف کرنے کے برابر ہے۔ اگر یہ شخص معاشرے کے اندر باقی رہے گا، اس کے غلط نتائج، اس کے غلط اثرات دوسروں پر پڑے گی اور جس کی وجہ سے معاشرہ بھی تباہ و بربادی کے راستے پر جا سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ارتداد سے بچائے اور ارتداد کی سوچ سے بچائے، اور معاشرے میں جو لوگ راہ ارتداد اختیار کر رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو پھر دوبارہ اسلام کی طرف لانے کی انہیں بھی توفیق عطا فرمائے اور ہم کو بھی توفیق عطا فرمائے۔ میڈیا کے ذریعے سے ملک کے مختلف علاقوں کی صورتحال سامنے آ رہی ہے،
کہ بعض لڑکیاں ارتداد کے راستے کو اختیار کر رہے ہیں، بعض مسلم لڑکیاں ارتداد کے راستے کو اختیار کر رہی ہیں، غیر مسلم نوجوانوں کے ساتھ جو ہے رہ رہی ہیں، اور پھر اسلام سے پھر کر اور کفر و شرک کے جو راستے کو اختیار کرتے ہوئے ان سے شادیاں رچا رہے ہیں۔ ملک کے مختلف ریاستوں سے، مختلف حصوں سے یہ خبریں پہلے بھی آ رہی تھی اور خبریں آج بھی آ رہی ہیں۔ اس کی کئی وجوہات ہیں، ان میں سے ایک وجہ تو یہ دشمنان اسلام کی منظم، مرتب اور متحد سازشیں ہیں۔ ابتدائی زمانے سے دشمنان اسلام کی یہی سازش رہی ہے کہ کوئی شخص اسلام کی دولت سے مالا مال نہ ہو جائے، پہلی کوشش تو ان کی یہی رہی ہے، اور جب وہ اس میں کامیاب نہیں ہوتے ہیں ان کی دوسری کوشش یہ ہوتی ہے کہ جو لوگ اسلام کو قبول کر چکے ہیں کسی بھی طرح سے اسلام کے اس قلعے سے باہر نکل جائیں، دوسری یہ کوشش ہے، اور جب وہ اس میں کامیاب نہیں ہوتے ہیں تو تیسری ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہ مسلمان تو رہے لیکن نام کے مسلمان رہے، عملی اعتبار سے وہ اسلام سے باہر ہو جائے۔ یہ پرانی سازش ہے ان کی۔ ہندوستان سے جب انگریزوں کا صفایا ہوا تھا، وہ جاتے جاتے یہی کوشش کر کے گئے تھے کہ مسلمان اسلام سے پھر جائیں، اگر اسلام سے نہ پھرے تو کم از کم یہ صرف نام کے مسلمان رہے، کام کے مسلمان نہ رہے۔ اور یہاں برادران وطن جو ہے اللہ جانے کس بات سے انہیں جو ہے بیر ہے اور کس بات سے عداوت ہے، جو ہے آزادی کے بعد سے، حالانکہ شانہ بشانہ مسلمان ملک کی آزادی کے اندر اپنے خون کو بہایا تھا، اپنے جانوں کا نذرانہ دیا تھا، بلکہ اگر تاریخ کے حوالے سے یہ بات کہوں تو 100% صحیح ہے یہ بات کہ ہندوستان کی آزادی میں مسلمانوں نے جتنا خون بہایا ہے دوسروں نے اتنا اپنا پسینہ بھی نہیں بہایا۔ لیکن جب ملک آزاد ہوا تو یہ ان کی اندرونی جو سازشیں تھیں وہ پھر باہر نکل کے آئیں، اور تب سے ہی وہ کوششوں میں لگے ہوئے ہیں ملک کے جو ہے اس نظام کو، سسٹم کو بدلنے کے سلسلے میں، اور ملک کے جو ہے خوشگوار ماحول کو جو ہے تبدیل کرنے کے لیے اور مذاہب کی فیلنگز کو لانے کے لیے یہ طرح طرح کی کوششوں میں لگے ہوئے ہیں۔ آپ سب واقف ہیں اس سے۔ ان میں سے ایک کوشش یہی ہے کسی طرح بھولی بھالی مسلم نوجوان لڑکیوں کو، نوجوان غیر مسلم لڑکے اپنی دام الفت میں پھنسائیں اور انہیں اسلام سے باہر نکالیں اور اس سے شادیاں رچائیں۔ بلکہ بعد میں ایسے ہی نہیں کہہ رہا ہوں، سوشل میڈیا، الیکٹرانک میڈیا، پرنٹ میڈیا کے حوالے سے یہ بات میں کر رہا ہوں آپ کے سامنے کہ منظم ٹولیاں اس کام میں لگی ہوئی ہیں اور انہیں باضابطہ ٹریننگ دی گئی ہے کہ نوجوان لڑکیوں کو بہلایا جائے، پھسلایا جائے، محبت میں گرفتار کیا جائے اور پھر وہ اسلام سے پھر جائیں، ان کے ساتھ شادیاں نہ چاہے، پھر آگے پھر کیا ہوگا وہ آگے دیکھا جائے گا۔ اور نوجوان لڑکیاں، بھولی بھالی لڑکیاں ان کے دام الفت میں پھنس بھی رہے ہیں۔ یہ ہمارے لیے انتہائی شرم کی بات ہے اور سر کو جھکانے کی بات ہے، اور ہمارے لیے جو ہے دعوت فکر ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ اس سے پہلے یہ سن لیجئے کہ ارتداد کے جو لڑکیاں جو شکار ہو رہی ہیں اس پر ہم سب افسوس کا اظہار کریں، اور ہر مسلمان افسوس کا اظہار کرتا بھی ہے، کرنا بھی چاہیے، ایمان کا تقاضا بھی ہے، لیکن ساتھ ساتھ میں یہ غور و فکر کرنا چاہیے ارتداد کی وجہ کیا ہے۔ محققین نے، تجزیہ نگاروں نے اس کی کئی وجوہات بیان کی ہے۔ وقت بالکل کم ہے ورنہ میں آپ کو بتاتا کہ ارتداد کی وجوہات کیا ہے۔ محققین نے، علماء ربانیین نے لکھا ہے کہ ارتداد کی سب سے اہم ترین وجہ دین اسلام کی تعلیمات سے ناواقفیت ہے۔ دین اسلام کی تعلیمات سے ناواقفیت کا نتیجہ ہے کہ نوجوان دوشیزائیں غیر مسلموں کے دام الفت کے اندر پھنس رہے ہیں اور اسلام سے پھر رہے ہیں۔ اس کے لیے ہمیں کوشش کرنا ہے، ہر شخص، ہر باپ، ہر ماں، ہر چاچا، ہر ماموں، ہر گھر کا ذمہ دار، ہر محلے کا ذمہ دار جو اپنے آپ کو ذمہ دار سمجھتا ہے، یہ اس کی ذمہ داری ہے کہ اپنے مسلم کمیونٹی کے اندر دین اسلام کی تعلیمات کو پھیلانے کی کوشش کرے اور ان تک دین اسلام کی ضروری جو ہے تعلیمات کو ان تک پہنچانے کی کوشش کرے۔ حلال کیا ہے، حرام کیا ہے،
جائز کیا ہے، ناجائز کیا ہے، اللہ کی وحدانیت کیا ہے، نبی کی رسالت کیا ہے، اور دنیا کیا ہے، آخرت کیا ہے، جنت کیا ہے، جہنم کیا ہے، موت کے بعد کی زندگی کیا ہوگی، کم سے کم دین اسلام کی ان تعلیمات کو اگر ان تک پہنچائیں گے تو ان کے لیے پھر اسلام سے پھرنا بہت ہی مشکل ہو جائے گا، اور ان کے لیے اعتدال کے راستے پر چلنا بہت ہی کٹھن ہو جائے گا۔ انشاءاللہ ان کوششوں کے ذریعے سے ان کا ایمان محفوظ رہے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ذمہ دار کے بارے میں فرمایا کلکم راع وکلکم مسئولون عن رعیتہ، تم میں سے ہر ایک شخص نگہبان ہے اپنے ماتحتوں کا، اور کل قیامت میں اس حاکم کو، اس نگہبان کو ان کے ماتحتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ تم نے ان کی دینی تعلیم اور تربیت کی کیسے فکر کی، کہاں تک انہیں دینی اسلام کی باتیں پہنچائی، اور کہاں تک اعمال صالحہ اختیار کرنے کی انہیں ترغیب دی۔ اگر کل قیامت میں ہمارے پاس جواب نہیں رہے گا، اگر وہ مجرم ہے بھٹکتے ہوئے راستوں پر چلنے کی وجہ سے، راہ راست سے ہٹ جانے کی وجہ سے ہم مجرم ہیں کہ ہم نے ان کو صحیح راستہ نہیں دکھایا اور دین اسلام کی تعلیمات سے انہیں بہرور نہیں کیا، اگر وہ مجرم ہے ان کے برابر کے جرم کے شکار ہم بھی ہیں۔ اس لیے ارتداد سے بچانے کی پہلی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ابتدائی بنیادی دینی تعلیم کو عام کرنا ہے۔ اور دوسری بات کیا ہے، جو ارتداد کی طرف جو نوجوان لڑکیاں جا رہی ہیں، تربیت کا فقدان ہے، دینی تربیت کا فقدان۔ تعلیم کے ساتھ تربیت بھی ضروری ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کو قرآن کریم نے بیان کیا ہے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَيُزَكِّيهِمْ، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی تعلیم بھی کریں گے، ان کا تزکیہ بھی کریں گے، انہیں درست بھی کریں گے، ان کے ظاہر کو، ان کے باطن کو درست کریں گے۔ یہ تربیت ہے۔ اولاد کی تربیت ماں باپ کی ذمہ داری ہے، تعلیم کے ساتھ تربیت ضروری ہے۔ تربیت کے فقدان ہی کا نتیجہ ہے کہ لڑکیاں بے حرمی کا شکار ہو رہے ہیں۔ تیسری وجہ بے پردگی، بے حجابی، بے ضرورت آزادی۔ بے ضرورت آزادی کا نتیجہ ہے کہ لڑکیاں ارتداد کے شکار ہو رہے ہیں۔ اصل میں ہمارا معاملہ یہ ہے، سارے جہاں کا جائزہ اپنے جہاں سے بے خبر ہے۔ ہم کو سارے جہاں کا جائزہ لینے کا وقت ہے، اپنے گھر کا جائزہ لینے کا وقت نہیں ہے ہمارے پاس، اور ساری دنیا کی فکر ہے۔ بعض لوگوں کو دیکھ لیجئے، خاص کر کہ جو عشاء کے بعد ٹیلی ویژن کھولتے ہیں اور پوری دنیا کی خبریں معلوم کرتے ہیں، اور ان سے پوچھا جائے کہ ایسا کیوں کرا، کہ نہیں، جنرل نالج ہونا ضروری ہے، پوری دنیا کے حالات سے واقف ہونا ضروری ہے۔ انہیں اپنے گھر کی حالت کی فکر نہیں ہے، ان کی بچیاں کیا کر رہے ہیں، ان کے بچے کیا کر رہے ہیں، ان کی بچیاں رات کب واپس آ رہی ہیں، راتوں میں کن سے گفتگو کر رہی ہے، ان کے نوجوان 3 بجے رات تک کہاں گھوم کے آ رہے ہیں، انہیں ان کی تو خبر نہیں ہے، اور خبر ہے تو پوری دنیا کی خبر۔ بے جا آزادی کا نتیجہ ہے کہ لڑکیاں بے رحمی کا شکار ہو رہے ہیں۔ ان کی توجہ کیجیے، ان کے بارے میں جانکاری کیجیے، ان کی جو ہے نقل و حرکت پر نظر رکھیے، اور معلوم کیجیے کہ یہ دوستی کس سے کر رہے ہیں، اور یہ کن کے ساتھ پھرتے ہیں، کن کے ساتھ رہتے ہیں، یہ جاتے ہیں تو کہاں جاتے ہیں، یہ آتے ہیں تو کہاں سے واپس آتے ہیں۔ جب تک آپ ان کی اس بے جا آزادی پر آپ جو ہے روک ٹوک نہیں کریں گے، انہیں آپ جو ہے بے راہ ہونے سے اور ارتداد کی طرف جانے سے آپ بچا نہیں سکتے۔ اور آخری بات یہ ہے کہ جو لڑکیاں بے راہی کا شکار ہو رہے ہیں، خاص کر ارتداد کا شکار ہو رہے ہیں، یہ نکاح کو ہم نے مشکل بنا دیا ہے۔ نکاح کو مشکل بنانے کی وجہ یہ انسان ہے، بشری تقاضا ہے، خواہشات ہے، جذبات ہے۔ ہر نوجوان لڑکے اور لڑکی کی خواہش یہ ہے کہ میری بھی شادی ہو جائے۔ ہر نوجوان یہ چاہتا ہے کہ میری شریک حیات میری مرضی کے مطابق ہو۔ ہر نوجوان لڑکی چاہتی ہے کہ میرا جیون ساتھی میرے مرضی کے مطابق ہو جائے۔ انسان کے ایک عمر آنے کے بعد اس کی خواہش وہاں پہنچ جاتی ہے، اور جب وہ خواہش اس کی پوری نہیں ہوتی ہے تو پھر آدمی بے رحمی کا شکار ہو جاتا ہے۔ شریعت اسلام نے اسی وجہ سے انسانی ضرورتوں کا لحاظ کرتے ہوئے نکاح کو آسان سے آسان تر بنایا ہے۔ آپ تعجب کریں گے، کسی مذہب کے اندر نکاح اتنا آسان نہیں ہے، کسی مذہب میں نکاح اتنا آسان نہیں ہے۔ میرا زیادہ مطالعہ نہیں ہے، مگر 2 مذہب کے بارے میں جو جانتا ہوں۔ ایک عیسائی مذہب، اگر کسی کو نکاح کرنا ہے، شادی کرنا ہے، جب تک ان کے گرجا گھر میں آپ داخل نہیں ہوں گے تب تک آپ شادی نہیں کر سکتے۔
اور غیر مسلموں کے بارے میں، برادران دھرم کے بارے میں ہم سب جانتے ہیں، ان کے پاس تو شادیوں کے لیے اتنی شرائط ہے کہ ان کے نوجوان خود تھک گئے ہیں۔ شادیوں کی تاریخ مقرر، ان کی تاریخ ملنا چاہیے، پھر ان کے لیے فلاں فلاں ملنا چاہیے، کنڈلیاں ملنا چاہیے، پھر فلاں ہونا، پھر فلاں ہونا، تب جا کے بڑی منتوں کے بعد اور بڑی کوششوں کے بعد شادی ہوتی ہے۔ لیکن اسلام میں نکاح انتہائی آسان کر دیا گیا ہے۔ اسلام نے نکاح بھی انتہائی آسان کر دیا ہے۔ دو شخص جا رہے ہیں، اگر کوئی دونوں شادی کرنا چاہتے ہیں، انہیں دونوں کو بلائیں اور کہیں کہ ہم دونوں شادی کرنا چاہتے ہیں، حلال زندگی گزارنا چاہتے ہیں، ازدواجی بندھن میں بندھ جانا چاہتے ہیں، اور ہم دونوں کے نکاح پر آپ گواہ رہیے، شادی ہو چکی ہے۔ نہ جگہ کی ضرورت ہے، نہ کسی اور کام کی ضرورت ہے، فلاں کی کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، بس دو گواہ ہو جائے، آپ کا نکاح ہو جائے گا، ان کے سامنے ایجاب و قبول ہو جائے۔ مہر بھی مقرر ہے تو وہ بھی ادھار دینے کی اجازت ہے، اگر گنجائش نہیں ہے بعد میں آپ دیں۔ نکاح کو اتنا آسان کر دیا۔ لیکن افسوس کی بات ہے کہ جس مذہب میں نکاح کو اتنا آسان کر دیا گیا، چلتے چلتے بھی کوئی شخص نکاح کر سکتا ہے۔ اور بعض تاریخ کے ایسے واقعات ہیں، ایک ساتھی نے دوسرے ساتھی کو بھیجا تھا اور کہا تھا کہ فلاں گھر کے اندر ایک خاتون ہے جو مجھے پسند ہے، میں ان سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، آپ جا کر میرے نکاح کا پیغام دیں۔ وہ صاحب اندر گئے اور اندر جا کے بات کی اور کہا کہ میرے دوست باہر کھڑے ہوئے ہیں اور آپ کی صاحبزادی سے نکاح کرنا چاہتے ہیں۔ اس گھر کے جو ہے اس لڑکی کے والد نے کہا اپنی صاحبزادی سے میں پوچھ کر آتا ہوں۔ وہ اندر پردے کے اندر گئے اور صاحبزادی سے پوچھا کہ بیٹے فلاں صاحب کا جو نکاح کا پیغام آیا ہے، آپ قبول کرتے ہیں اسے، آپ تیار ہیں شادی کرنے کے لیے؟ وہ خاتون نے جھانک کر دیکھا اور اس کے بعد کہا کہ ابا وہ جو باہر والے شخص سے پتہ نہیں کون ہے، مجھے وہ پسند نہیں ہے، لیکن یہ جو شخص نکاح کا پیغام لے کر آیا ہے میں اس کے لیے جو نکاح کرنے کے لیے تیار ہوں۔ وہاں دونوں کی شادی ہوئی۔ دوست باہر آ کے کہنے لگے کہ یار مجھے معاف کیجیے گا، میں آپ کا نکاح کا پیغام لے کر گیا تھا، لیکن اللہ نے مقدر میں میرے لیے وہ لڑکی رکھی تھی، میرا نکاح ہو گیا۔ اب آپ برکت کی دعا لیں۔ نکاح تو اتنا آسان، اور اسی مذہب کے ماننے والوں نے نکاح کو انتہائی مشکل بنا دیا ہے، انتہائی مشکل بنا دیا ہے۔ وقت نہیں ہے ورنہ میں آپ کے سامنے اپنے دل کے احوال بیان کرتا کہ آج معاشرے کے اندر نکاح کو ہم نے کتنا مشکل بنا دیا ہے۔ انہی مشکلوں کی وجہ سے جو غریب اور متوسط گھرانے کی لڑکیاں ہیں ان کی شادیاں نہیں ہو رہی ہیں، اور بحالت مجبوری وہ غیروں کے دام الفت کے اندر گرفتار ہو کے ان کے ساتھ زندگی گزارنے پہ مجبور ہیں۔ اگر وہ مجرمہ ہیں تو یاد رکھیے، مسجد پہ یہ بات میں عرض کر رہا ہوں، ہم بھی مجرم ہیں کہ ہم نے نکاح کو مشکل بنا دیا ہے۔ اس لیے خدا کے لیے نکاح کے اندر یہ جو رسومات ہیں ان کی زنجیروں سے باہر نکلیے، اپنے آپ کو باہر نکالیے، گھر والوں کو سمجھائیے، خواتین کو سمجھائیے، انہیں جو ہے محبت سے سمجھائیے، اسلامی تعلیمات انہیں بتائیے۔ عموماً جو ہے خواتین ہی کی وجہ سے نکاح کے معاملات کو مشکل کر دیا جاتا ہے، انہیں سمجھائیے، اللہ کا واسطہ دیجیے اور کہیے کہ اگر کہیں ایسا نہ ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہم کل قیامت میں حوض کوثر پر پہنچے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چہرہ موڑ دے اور کہے کہ تم نے مانگ کی تھی جہیز کی، تم نے مانگ کی تھی جوڑے کی رقم کی، تم نے مانگ کی تھی فلاں فلاں کی، جس کی وجہ سے میری امت کی کئی بچیاں ارتداد کا شکار ہوئی، اگر وہ مجرمہ ہیں تو تم بھی مجرم ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے نہ ہم حوض کوثر میں جام کوثر پی سکیں گے، نہ آپ کے چہرے اقدس کو ہم دیدار کر سکیں گے۔ اس لیے انہیں سمجھائیے، انہیں بتائیے، اعتداد سے بچانے کا یہ بھی ایک راستہ ہے۔ شادیوں کو آسان سے آسان بنائیے، آسان سے آسان بنائیے، آسان سے آسان بنائیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اور جو لوگ امت کے جو لڑکے لڑکیاں ارتداد کے شکار ہو رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالی انہیں بھی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں بھی انہیں سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے، اور معاشرے کے اندر جو برائیاں اور جو خرابیاں پھیلی ہیں اللہ تبارک و تعالی اسے دور کرنے اور اس سے ہماری زندگی کو علیحدہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔